اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 70 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كانوا يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قوم عاد کا قصہ چل رہا ہے، پیچھے بھی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں ماننے والے۔ قالوا اجئتنا نعبد، قوم نے کہا حضرت ہود علیہ السلام کو، اجئتنا، کیا آپ لائے ہیں ہمارے پاس، کیا آپ کی یہ تعلیم ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے لنعبد اللہ، کہ ہم عبادت کریں، لازماً ضرور عبادت کریں صرف ایک اللہ کی وحدہ جو اکیلا ہے، اللہ کی عبادت کریں، وہ اکیلا معبود ہے۔ وَنَذَرَ، اور چھوڑ دیں ان سب کو، مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، جن بتوں کی، جن بزرگوں کی، جن لوگوں کی، جن ہستیوں کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آباء و اجداد کو چھوڑ کے ایک بندہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے اور وہ بالکل حق بات کر رہا ہے، یہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، آپ لے آئیں جس چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ جو انکار کرے گا اس کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، آپ اس عذاب کو لے آئیں، اس تباہی کو لے آئیں جس کا وعدہ آپ کرتے ہیں، یا جس کا وعدہ آپ کے ساتھ آپ کا رب کرتا ہے۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو وہ وعدہ لے آؤ، کر دو جو کچھ کرنا ہے ہمارے ساتھ، لے آؤ۔ کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا نا، یقین ہوتا تو وہ کبھی ایسی بات نہ کرتے، وہ اپنے آباء و اجداد پہ ہی یقین کیے ہوئے تھے۔ آج بھی ہم قرآن پڑھ کے پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اگر پڑھ بھی لیں تو آباء و اجداد کے طریقے نہیں چھوڑنا چاہتے، قرآن کے طریقے پہ نہیں آنا چاہتے۔ قال قد وقع علیکم، تو نبی نے ان کو جواب دیا، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، قد وقع علیکم، یہ تمہارے اوپر واقعہ ہو چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا، یہ ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ یہ ہوا کہ ہوا۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، دردناک عذاب ہوگا، بڑا دردناک سخت عذاب ہوگا، وغضب، اور اللہ کا غصہ ہوگا، اور غضب الہی اور عذاب تمہارے اوپر یہ واقعہ ہو چکا ہے، اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء، اے میری قوم، تم میرے ساتھ جھگڑتے ہو، میرے ساتھ بحث کرتے ہو، فی اسماء، کچھ ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو تم نے خود رکھ لیے ہیں، جو اللہ نے نہیں بتائے، اللہ نے اپنے صحیفوں میں، کتابوں میں کسی نبی کے ذریعے سے نہیں بتائے، وہ تم نے نام رکھ لیے ہیں۔ جیسے آج ہم نے نام رکھ لیے ہیں، فلاں سرکار، فلاں سرکار، فلاں سرکار، یہ انہوں نے نام نہیں رکھے۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نام داتا نہیں رکھا۔ آپ پڑھیں کشف المحجوب، ان کی کتاب کو، کیسی وحدانیت ملے گی اور کیسے وہ مواحد ملیں گے، اور آج ہم ان کے نام پہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنا نام داتا نہیں رکھا، یہ لوگوں نے رکھ دیا، لوگوں نے مشہور کر دیا، وہی یاد کروا رہے ہیں۔ یہ مختلف جو رکھتے ہیں نام ہم لوگوں کے، کہ کسی کو گنج بخش کہہ دیتے ہیں، کسی کو غریب نواز کہہ دیتے ہیں، کسی کو اور مشکل کشا کہتے ہیں، یہ سب ہمارا کیا دھر ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی، یہ ان کے اوپر الزام لگانے والے اور لوگ ہیں بعد کے آنے والے۔ تو وہی سمجھا رہے ہیں نبی ان کو، جو آج ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کچھ نام ہے جو تم نے رکھ لیے، اصل نام وہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ انتم و آباؤکم، جو تم نے نام ان کے رکھ لیے اپنی طرف سے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے اوپر کوئی سلطان نہیں اتارا، کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی علم نہیں اتارا۔ سلطان اور برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں، علمی دلیل کو کہتے ہیں
کہ اگلے بندے کی عقل دنگ رہ جائے اور وہ اس کا کوئی جواب نہ دے پائے۔ تو اللہ نے کوئی ایسا سلطان، کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسا علم، کوئی وحی نہیں اتاری، کوئی کتاب نہیں اتاری کہ جس میں ان لوگوں کے بارے میں کوئی ان کی عظمت، کوئی شان، ان کا کوئی اللہ کی قدرت میں کوئی عمل دخل بتایا ہو۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا۔ اللہ کا یہ عذاب واقعہ ہونا ہے، کب ہونا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ یہ میں بھی انتظار میں ہوں، تم بھی انتظار میں، جب رب چاہے گا یہ ہو جائے گا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اللہ فرما رہے ہیں کہ پس ہم نے نجات دی، بچا لیا ہود علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے تھوڑے سے لوگ، ان کو بھی بچا دیا، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی رحمت کے صدقے، اپنی رحمت سے ہم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے نبی کو، دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کو، دین ان تک پہنچانے والوں کو بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وَقَطَعْنَا، اور کاٹ دی، دَابِرَ الَّذِينَ، جڑ، یعنی جڑ سے کسی کو کاٹنا یا جڑ سے اکھاڑنا ایسے ہی ہے کہ اتنا تباہ و برباد کر دینا جیسے ہے ہی نہیں۔ بڑوں سے لے کر، بوڑھوں سے لے کر بچوں تک، جتنے کافر تھے، جتنے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، اللہ زینہ کذبوا بآیاتنا، جو اللہ کے احکام کا انکار کرنے والے تھے، اور پھر ڈھیٹ اتنے تھے کہ کہتے ہیں کہ لیں عذاب، ہم تو آپ کو نہیں مانتے، اللہ نے ان کی جڑ کاٹ دی، مکمل صفایا کر دیا پوری قوم کا۔ کذبوا بآیاتنا، ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ کیا کہیں ایسا آج ہم قرآن کے ساتھ تو نہیں کر رہے؟ ہمیں اس چیز کو بڑی توجہ سے دیکھنا ہے، بڑے غور سے دیکھنا ہے۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بس انہوں نے سن لی بات اور ماننے والے نہیں تھے، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بلکہ اور خرابیاں پیدا کرنے والے تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ایک قوم اور کا ذکر آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں، تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں کہ یہ رب کے قانون ہے، یہ رب کا طریقہ ہے۔ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس دنیا میں ایسی تباہی نہیں ملے گی، لیکن آخرت میں حساب کتاب ایسے ہی ہونا ہے جو اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی، انہی میں سے صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بالکل وہی بات کہا انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو معبود جانو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرٍ، کوئی اس کے علاوہ تمہارا غیر نہیں، اللہ کا غیر ہے ہی کوئی نہیں، اللہ اکیلا ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک آئی ہے تمہارے پاس میرے ذریعے سے، کیونکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، واضح دلیل، واضح علم تمہارے رب کی طرف سے، میرا اپنا نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، بالکل وہی بات ہے۔ حاذی ناقۃ اللہ لکم، اور یہ ہے اونٹنی، ناقہ اونٹنی، اللہ کی نشانی، لکم تمہارے لیے، آیاتن معجزہ ہے۔ یہ آگے اور مزید تفصیل آئے گی کہ یہ اونٹنی انہوں نے معجزہ مانگا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان سے زندہ اونٹنی نکلی، مردہ سے اللہ نے زندہ نکال کے دکھایا۔ تو اللہ، اب وہی بات یہاں مختصر بات ہو رہی ہے، آگے تفصیل سے بھی انشاءاللہ آئے گی سورہ ہود میں، کہ یہ وہ اونٹنی ہے جو معجزہ تم نے مانگا تھا، یہ آ گیا۔ فَذَرُوهَا، پس اس کو چھوڑ دو، اب اس کو دیکھو اور اب ایمان لے آؤ۔ تمہارے سامنے پتھر سے اللہ نے اونٹ نکال کے دکھا دیا، زندہ اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ تاکل، اس کو چھوڑ دو، یہ کھائے، فی ارض اللہ، جدھر سے مرضی ہے۔ اب اپنی کھیتیوں سے اس کو نکالنا نہیں ہے، بچانا نہیں ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، اس کو کھانے کے لیے چھوڑ دے زمین میں، جدھر مرضی ہے پھرے، اس کو وہاں کہیں سے ہٹانا نہیں ہے، کہیں سے روکنا نہیں ہے، کہیں اس کو ہانکنا نہیں ہے۔ وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ، اور کبھی بھی بری نیت کے ساتھ، تکلیف دینے کی نیت کے ساتھ اس کی طرف نہ بڑھنا، اس کو نہ پکڑنا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اگر اس کے اوپر بری نیت کرو گے، اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کہیں پہ اس کو ہانکنے کے لیے، اس کے کھانے پینے کو روکنے کے لیے، اس کا کھانا بھی تھا ایسے ہی اور اس کا پینا بھی ایسے ہی تھا، آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی کہ ایک دن وہ پوری قوم پانی استعمال کرتی تھی اور ایک دن وہ اکیلی اونٹنی پانی پی جایا کرتی تھی۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا جو اب ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مانگ بھی لیا اپنے منہ سے خود معجزہ، اور پھر خود اس کو مان بھی نہیں رہے، اللہ کا حکم بھی نہیں مان رہے، ایمان بھی نہیں لا رہے۔ وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو اس ذات کو، شکر ادا کرو اس ذات کا، اذ جعلکم، جس نے بنایا تم کو، خلفاء من بعد عاد، قوم عاد کی تباہی کے بعد جس نے تمہیں ان کا جان نشین بنایا، ان کا خلیفہ بنایا،
वबव्वाअकुम फ़िल अर्ज़, और बसाया बेहतरीन तरीके से अपनी बे हिसाब नेमतें दे के तुमको इस ज़मीन में, तत्तखिज़ून मिन सुहूलिहा, बनाते हो तुम मैदानों में भी अपने घर, जहाँ सीधी ज़मीन है, नरम ज़मीन है, कुसूरन महल बनाते हो, वतन हेतून अलजबाला बुयूतन, और तुम पहाड़ों को काट के भी घर बनाते हो। ये उस चीज़ की निशानी है कि वो लोग मैदानों में भी उनके घर थे, वक्त गुजारते थे, और पहाड़ों में भी घर गुजारते थे। ये खुशहाली की निशानी है, जैसे आज भी है। लोगों ने अपने बाद में, मरी में, कश्मीर में अपने हट भी बनाए हुए हैं, और अपने घरों में, अपने इलाकों में भी रहते हैं। और दूसरी बात है कि पहाड़ों में घर बनाना आसान नहीं, उन्होंने पहाड़ काट के बनाए हुए थे, तो वो अपने फ़न के भी माहिर थे। यानी अल्लाह ने उनको इल्म और हुनर भी दिया हुआ था, और अल्लाह ताला ने उनको खुशहाली भी दी थी। वो खुशहाल लोग थे, और दुनिया के हिसाब से बड़े इंजीनियर, माहिर और अक्लमंद लोग थे। फ़ज़्कुरू अला अल्लाह, तो बस याद करो, शुक्र अदा करो अल्लाह की तमाम नेमतों का, अल्लाह की तमाम निशानियों से नसीहत पकड़ो। वला तहसौ फिल अर्ज़िल मुफ़सिदीन, और ज़मीन में फ़साद फैलाने वाले मत बनो। ज़मीन में बिगाड़ कब आता है? यानी ज़मीन के अंदर जलाओ, गिराओ, तबाहियाँ, मखलूक खुदा को तंग करना, कत्ल करना, चोरियां करना, लूट मार करना, लोगों को परेशान करना है कि यहाँ से दिन को सफ़र कोई नहीं कर सकता, यहाँ से रात को कोई नहीं कर सकता। ऐसा कभी काम ना करो, जुल्म और ज़्यादती वाला काम कभी ना करना। काल अलमलाउल्लज़ीन अस्तकबिरू, ये सारी बातें सुनने के बाद कहा उन लोगों ने जो बाअसर लोग थे, लीडर लोग थे, सरदार थे, उन्होंने कहा, और तकब्बर करते थे, अपने आप को कुछ समझते थे, मिन कौम में ही, उन लोगों के साथ, लिल्लज़ीन नस्तुदइफ़ू, कि जो कमज़ोर थे, जो गरीब लोग थे। और यही अमूमन जो है आपने देखा है, सीरत भी पढ़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये ईमान लाते हैं सबसे पहले अम्बिया पे, उनसे कहते हैं लिमन आमन मिनहुम, क्या तुम ईमान लाए हो इनमें से, अतालमुना, क्या तुम जानते हो या तुम्हें ये इस बात पर यकीन है, अन्ना सालिहन मुरसलम में रब्बे, कि ये वाकई सालेह अलैहिस्सलाम जो है ये अल्लाह के रसूल हैं भी? क्या तुम ये सोच के ईमान लाए हो? अगर ये होते तो हम बड़े अक्लमंद, बड़े पढ़े लिखे और बड़े समझदार हैं, हम ईमान लाते। ज़रा तुम गौर करो, उनके दिलों में देखें कैसा वसवसा और कैसे शक डाल रहे हैं। ये होता है, वही बात है जो तुफसिदून ऊपर पड़ा था, दीन के अंदर फसाद के, लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा कर देना, उनके जहन में शक डालने की कोशिश करना। ये ज़रा गौर करो, हम बड़े अकल वाले हैं, हम नहीं इनको मान रहे, आपने माना है? कोई है ऐसी बात? कालू, जो ईमान ले आए फिर वो ऐसे ही जवाब देता है। वो जवाब दिए इन गुरबा ने, कमज़ोर लोगों ने, इन्ना बिमा उरसिल बिही, बेशक नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, और उन्हें इस दीन के साथ भेजा गया, मुमिनून, और हम तो ईमान लाने वाले हैं, हम तो ईमान ला चुके हैं, हम ईमान लाने वाले हैं, बेशक ये अल्लाह के भेजे हुए हैं, हमें इस बात पे पूरा पूरा यकीन है। जब ईमान दिल में आ जाता है ना, तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जितनी मर्ज़ी है, उनका वो जो मालिक था उमैया बिन खल्फ, कितनी तकलीफ़ें दिया करता था माशाअल्लाह। ये हमें याद होना चाहिए कि वो कौन जुल्म करने वाला था। अबू जहल कितनी तकलीफ़ें देता था। हज़रत यासिर अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी सुमैया, ये सब ग़ुलाम थे, लेकिन अल्लाह ने इनके दर्जात को कितना बुलंद किया, आज भी याद कर रहे हैं। और उन मलूनों को कौन याद कर रहा है? अगर करता भी है तो लानत के लिए, अल्लाह की रहमत से दूरी के लिए। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते बोलते हमसे गलती होगी, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।